السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ اور ماشاءاللہ سے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیں دعائیں پڑھ لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا وعملا صالحا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائیں گے۔ یقیناً میں تو اس وقت کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ بے شک انی آمنت بربکم فاسمعون۔ بے شک میں اپنے رب پر ایمان لایا سو مجھے سنو۔ یعنی جب قوم کے لوگوں نے پیغمبر ایک کے بعد ایک پیغمبر آئے ان کی باتوں کو نہیں مانا تو دوسرے کنارے سے، یعنی اس علاقے کا بھی وہ شخص نہیں تھا، دوسرے کنارے سے وہ آیا اور آ کر کے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور اس نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اللہ پہ ایمان لائیں کیونکہ وہی اللہ کی ذات، وہ ایسی ہستی ہے۔ یعنی سارا کچھ اس نے تخلیق کیا، ہر چیز نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر بھی تم لوگ اللہ رب العزت کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہ ان کو مختلف طریقوں سے ان کی خیر خواہی کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ اللہ رب العزت پہ ایمان لے آئیں، یہ اللہ رب العزت کی بات مان لیں کہ سارا کچھ پیدا کرنے والا جو ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو کیوں نہ اس ہستی پہ جو ہے وہ ایمان لایا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بادلوں کے سائے میں نا عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے اور پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگو، کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس سے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے اور ہر وہ چیز غائب ہوگی، کیا تمہارے یہ رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ فرمایا جس نے جس کو پوجا ہے نا دنیا کے اندر، جو جس کے پیچھے رہا، جو جس کو پوجتا رہا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جاؤ تم اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ یعنی جس کے ساتھ دنیا میں محبت تھی، جس کی تم لوگ اطاعت کرتے رہے، پوجتے رہے، یعنی فرمایا پھر دیکھا جائے گا کچھ پتھروں کے پیچھے جا رہے ہیں، کچھ بتوں کے پیچھے جا رہے ہیں، یعنی جو بھی دنیا میں جس چیز نے جس چیز کو الہ بنایا تھا سارے اس کے پیچھے جائیں گے۔ تو ہم نے کس کے پیچھے جانا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے، کیونکہ توحید کو اس لیے اپنی توحید جو نا عقیدہ توحید کو مضبوط رکھیں کہ کل قیامت کے دن، اور یہ سوچیں کہ ہم نے انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا ساتھ ہی ہمیں چاہیے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا جائے گا اسے کہ جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ جب اس نے توحید کا اعلان کیا، آ کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تو ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور مار دیا اسے۔ جب اس کو مارا تو اللہ رب العزت نے فوری اس کو جنت بھیج دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس نے کہا کاش میری قوم مجھے جان لیتی۔ یعنی جو انسان خیر خواہ ہوتا ہے نا اس کو کبھی بھی اپنی اکیلی جان کی نہیں، وہ سب کی فکر کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو میں تو جنت پہ پہنچا، میری تو موجیں لگ گئی، میں تو بڑے آرام دہ میں ہوں، نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ وہ ساتھ ہی کہتا ہے کاش میری قوم جان لیتی۔ تو خیر خواہ کی یہی نشانی ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے تڑپ ہوتی ہے، وہ سب کی سوچتا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی، کہ اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں سے بنا دیا، کہ قوم والوں کو پتہ چلتا کہ یہاں مجھے اللہ نے کیا مقام دیا ہے، کتنا اللہ رب العزت نے عزت، احترام، کیا کیا کچھ دیا ہے، جس کی وجہ سے رحمان نے مجھے اتنا کچھ دیا۔ کاش میری قوم جو تھی وہ مجھے جان دیتی، لیکن قوم نے جانا نہیں، کیونکہ قوم جو تھی وہ ساری غفلت کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ تو نبیوں کے اندر بھی خیر خواہی، جو سچا دائی ہوتا ہے اس کی صفت ہی یہ ہوتی ہے، سچے دائی کی، وہ کسی بھی حالت میں وہ یہی چاہتا ہے، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، یہی چاہتا ہے کہ اللہ
میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اللہ میں ان کا جو ہے وہ خیر خواہ بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا جب یہودی نے جادو کیا تھا، اتنا سخت جادو تھا وہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آپ کو کھانا دیا جاتا اور آپ نے کھایا نہ ہوتا اور آپ کہتے میں نے کھانا کھا لیا، یعنی میں کھانا کھا چکا ہوں۔ صحابہ کہتے کام ہوتا نہیں تھا اور اللہ کے نبی کہتے ہو چکا ہے، یعنی ایسی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ایسے تھا جیسے کسی نے رسی میں باندھ نہ دیا ہو، یہ عالم ہو گیا تھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا کہ آپ پہ جادو ہوا ہے، فلاں فلاں جگہ پہ ہوا ہے، سارا کچھ بتا دیا گیا اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس نے کیا، تو کہتے صحابہ کہتے ہمیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس یہودی کے ساتھ دیکھے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کیا اس کو سجا دیتے کہ اس نے آپ پہ اتنا سخت جادو کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کچھ بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ کہتے اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے مجھ پہ جادو کیا تھا۔ یعنی جو اچھے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی یعنی کوئی تکلیف دے بھی دے، کچھ کر بھی دے تو اس کو اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ نہیں تھی مگر ایک ہی چیز، بس اچانک وہ بجھے ہوئے ہو گئے، یعنی پھر ان پر اللہ کا عذاب ایک چیخ آئی جس سے ان کے دل پھٹے اور وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنے جو رسول آئے تھے، خیر خواہ آئے تھے، ان کی قدر نہیں کی۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس وہ کہتے ہیں بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، تو افسوس کر رہے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے اور نہیں ہے وہ سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جاتے، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے ان سے کھجوروں کے کئی باغ اور اس میں کئی چشمے جو ہیں وہ ان کے لیے پھاڑ کر نکالے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، اور تو افلا یشکرون، کیوں نہیں شکر کرتے۔ یعنی جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اب ہم شام کو روز دسترخوان لگاتے ہیں نا افطاری کے لیے، تو کتنی قسم کی اس اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے پڑی ہوتی، تو جب آپ لوگ فروٹ بھی پڑا ہے تو آپ نے کبھی فروٹ کو دیکھ کے کہا ہے کہ اچھا یہ بنانے والا کون ہے، خیال آیا کبھی اس کا؟ اچھا ماشاء اللہ، یعنی آتا ہے خیال، بہت کم آتا ہے لیکن آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات۔ اور جب آپ دیکھیں آپ اب بالکل بند ہے، سیب کو دیکھ لیں سارا بند ہوتا ہے، اب اس میں کھولتے ہیں اندر سے بیج نکلتا ہے، یعنی ہر چیز جو رحمان کی ذات نے سارا کچھ ایسے اس کو کور کیا ہوا ہے، تو یہ رحمان کی ذات نے ہمارے لیے تیار کیا، اس کو کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی کہ میں اس کو تیار کر لوں تو تیار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ جس نے فرمایا، پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے، اور ان چیزیں سے جنہیں وہ جانتے نہیں۔ یعنی دنیا پہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اللہ رب العزت نے سبحان الذی کہا، کیونکہ یہ انسان تعجب کے وقت کہتا ہے یا جب کوئی اللہ کی تعریف دیکھتا ہے، کوئی نعمت دیکھتا ہے تو فوری اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، فوری نکلتا ہے اس کی زبان سے۔ تو اب بھی فرمایا کہ دیکھیں اللہ نے جتنی بھی زمین پہ چیزیں ہیں نا وہ سب جوڑا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی، ہم تو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے جو ہماری نظروں کے سامنے ہم نے اس کو دیکھا، لیکن دیکھا جائے تو جتنے بھی نباتات ہیں، جتنے بھی پھول ہیں، پھل ہیں، ہر چیز ہے، سب کے اللہ نے جوڑے ضرور بنائے، سوائے اللہ کی ذات کے پوری کائنات پہ ہر چیز کے جوڑے بنائے، کچھ تو ہمیں نظر آتے اور کچھ نظر ہی نہیں آتے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ کر اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی رات فرمایا دن پر رات کیسے آتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس نے تمہارے لیے رات کو رکھا تاکہ تم لوگ اور رات کو دن کو رات میں، یعنی اب دن نہ آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمارے معاملات کام سارے وہ سارے کے سارے، رات کو انسان کتنی کی دیر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، آخر اس کو نیند آئی جاتی، وہ سو ہی جاتا ہے۔ والشمس تجری، اور فرمایا سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، یہ سب اس پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا اور والے کے اندازہ ہے۔ والقمر قدرناہ، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں،
یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جب چاند کی پہلا ہوتا ہے تو باقی دنوں میں تو نہیں، رمضان میں تو خاص کر دیکھا جاتا ہے کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، تو دیکھتے ہیں کتنا وہ باریک سا ہوتا ہے، اتنا باریک، پھر دیکھتے 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 بڑا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پھر ایسے ہی چھوٹا ہوتا ہوتا آخر میں ایسے ہی باریکی میں وہ پھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا یہ اندازہ ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، اور سورج نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہی ہیں۔ یعنی جیسے پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں نا، کوئی چیز تیرتی ہے، ایسے ہی خلا جو ہے نا وہ ان کے لیے پانی کی مانند ہے، یہ ساری چیزوں کی، تو وہ سارے اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے، کوئی کسی کو نہیں پکڑتا۔ یہ نہیں کہ دن رات کے ہم ایک ساتھ اکٹھے آ جائیں، یعنی دن بھی ساتھ اور رات بھی، کبھی ایسے ہوا ہے نہیں، نہ دن رات کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات جو ہے وہ دن کو، اور نہ سورج چاند کو۔ اب جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے سورج چاند زمین پہ ستارے سارا کچھ، کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ٹکرا کے سنا ہو کہ چاند ٹکرا گیا ہے، سورج ٹکرا گیا ہے، کسی ستارے سے کوئی ستارہ ٹکرا گیا؟ انسان کی بنائی ہوئی جتنی مرضی وہ صفائی سے چیز بنائے نا، تو کبھی نہ کبھی ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ رحمان کی بنائی ہوئی چیزیں کہ ان کے اندر کوئی بھی نقص نہیں ہے، اور اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہی نشانیاں۔ وَآیَاتٌ لَهُمْ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی اشارہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائیں جس میں وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ بچانے والا۔ یعنی اگر سمندر کے درمیان اللہ فرما رہے اللہ کی ذات چاہے تو ان کو غرق کر سکتی ہے، غرق کرنے پہ قدرت رکھ سکتی ہے، اور پھر اگر درمیان میں وہ ڈبو دے تو کون ہے جو وہاں پہ ان کی مدد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہارے پیچھے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس اس کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، وہ مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو جو بھی ہے جو ہدایت نہیں پاتا اس کو ہر صورت عذاب نے گھیرنا ہی گھیرنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفقوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو، تو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں جو ایمان لائے، کیا ہم اسے کھلائیں؟ جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، نہیں ہے تو مگر واضح دلیل۔ یعنی یہ لوگ جو تھے نا، ان کو جب کہا جاتا تھا نا، جن کے پاس مال زیادہ تھا، کہ تم لوگ غریبوں پہ تھوڑا خرچ کر دو، ان کو تھوڑا دے دیا کرو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نظام رکھا ہے، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، تو اب جس کے پاس زیادہ ہے وہ کیوں دوسروں کو حصہ دے؟ تو اللہ کو چاہیے اللہ ہی ان کو کھلا دے۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کی ذات انسان کے بعض اوقات اجر بڑھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ایک کے پاس زیادہ ہے وہ دوسرے کو دے، اللہ آزما رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے اس کو دیا ہے، دیکھوں اس کو خیال ہے دوسروں کا کہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارا اجر بڑھانے کے لیے، ہمارے درجات بڑھانے کے لیے جو ہے یہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ ہم دوسروں پہ خرچ کرنے والے بن جائیں۔ لیکن وہ جو مشرکین مکہ تھے کہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کی جلدی کہتے ہیں وہ کب آئے گا وعدہ، کب وہ سچا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ان کو یہ تھا کہ وعدہ آ جائے اور ہم تیاری کرنے اس کی انتظار کر رہے تھے، بلکہ وہ اس کو مذاق بنا رہے تھے۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ جو انہیں پکڑ لے گی جب کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ نہ کسی وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں گے۔ تو جب چیخ آ گئی پھر کچھ بھی نہیں ہونا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، جب سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچا کہا۔ تو رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دوسرے پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے وہ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی سارے بے ہوش ہیں، کوئی مر گئے ہیں، کیسے ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیں گے، سارے دوڑیں گے اللہ کی طرف۔
اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ وہ رحمان جو ہے یہ دن لے کے آئے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سور پھونکنے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 کا فرق ہونا۔ تو پوچھا گیا کہ 40 دن، کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، 40 مہینے، 40 سال، کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کہا تو میں اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا کہ 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں، 40 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو 40 کا لفظ آیا کہ ایک سور اور دوسرے کے درمیان اتنا سا فرق ہونا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے خوش رہوں، یعنی مجھے خوشی کیسے آئے، میں زیادہ کیسے ہنسوں، میں کیسے خوش رہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے نا، اس نے منہ سور کو لگائے ہوئے ہیں اور اپنی پیشانی وہ جھکائے ہوئے ہیں، آنکھیں اس کی عرش پہ لگی ہوئی ہیں، کان بھی اسی کی طرف ہے کہ کب مجھے اللہ رب العزت کی ذات کہے اور میں پھر سور پھونک دوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وہ بے چین ہو جاتے تھے اس بات سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی سوچنا چاہیے کہ ایک دن جو ہے وہ سور پھونکا جانا ہے اور سارے کے سارے جتنے بھی اپنے کاموں میں مشغول ہیں سب کے سب وہ اللہ رب العزت کی طرف آ جائیں گے۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہوں گے، بس آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور نہ تمہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں ہوں گے، تو جنتی جنتوں میں مشغول ہوں گے اور ان کو اللہ رب العزت جلد لے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے بھیجنے سے پہلے جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے تاکہ وہ منظر نہ دیکھے جس منظر میں جہنمیوں کو ان کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ، فرمایا وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے اس میں سے بہت پھل ہیں اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، اور سلام ہو ان پر، سلام قولا من رب الرحیم، اس کے رب کی طرف سے جو بے حد مہربان ہے۔ تو ان کے لیے جو بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے سلام اللہ کی طرف سے ہوگا جنتیوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جو بھی سوال کریں گے نا اللہ رب العزت فوری ان کا پورا کر دے گا، یعنی جو بھی سوال کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں ایک انسان بیٹھا بیٹھا کہے گا اللہ میرا دل کرتا ہے شراب پینے کو، تو فرمایا شراب جیسے وہ ایک ٹونٹی والے برتن ہی ہوتے ہیں، وہ برتن جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پیے گا تو خود ہی اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، یعنی اس کو اٹھنا بھی نہیں پڑے گا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت جو ہے نا، یہ نہیں کہ اب متقی لوگ یہاں پہ دنیا میں بھی محنت کرتے گئے، دنیا میں بھی بڑا چلے ہیں تو وہاں پہ جا کے معیشت کے میدان میں پتہ نہیں کتنا کہ چلنا پڑے گا اور جا کے پھر جنت میں پہنچنا ہے، نہیں، فرمایا جنت کو ان کے قریب کیا جائے، یعنی جنت خود چل کے آئے گی اپنے بندوں کو کہ میرے اندر داخل ہو جاؤ، ان کو قریب کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ ہم بھی اللہ رب العزت ایسے بنائیں کہ واقعی جنت چل کے آئے ہمارے پاس کہ ہمارے لیے کہ وہ تو میرے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن جنت کو بلائیں گے اور اس کو وہ زینت اور سجاوٹ اور آرائش کے ساتھ بڑی خوبصورت بن کے آئے گی، اور فرمایا پھر اللہ رب العزت آواز دیں گے کہ میرے بندوں کو بلاؤ جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا، وہ میرے بندے جنہوں نے میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں، وہ میرے بندے جنہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کیا، سارا کچھ کوشش کر کے، فرمایا ان کو کہا جائے گا کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اگر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونا ہے تو یہ محنت کرتے ہوئے نا سوچا کریں کہ ہم محنت کر رہے ہیں تو ہم نے بغیر حساب کی جنت انشاءاللہ لینی ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرمون، یعنی اللہ رب العزت جہاں ایمان والوں کو جنت دیں گے وہاں ساتھ ہی کہا جائے گا کہ مجرم لوگوں الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں چاہے کوئی ایک گھر میں رہتا ہے، جیسے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتا ہے، کوئی دوست ہے، ایک خاندان میں رہتے ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن چاہے وہ جتنی مرضی محبت ہے کچھ بھی ہے، قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے کہ اب الگ ہو جاؤ، یعنی اب نہ کوئی دوستی، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی جو بھی خونی چاہے رشتہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی نسبی رشتہ ہے، سب کے سب جو ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے آدم کی اولاد کی شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اور یہ کہ میری عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا وعدہ تم سے کیا گیا، تو اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو جہنم میں داخل ہو جاؤ کفر کے بدلے میں۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اور آج ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے۔ یعنی جب قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو منہ پہ جو ہے وہ مہر لگا دی جانی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب منہ پہ مہر لگنی ہے نا تو سب سے پہلے انسان کی ہتھیلی اور اس کی ران بول کے بتائے گی کہ میں نے کیا گناہ کیا، باقی اس میں تو بعد میں بولیں گے، سب سے پہلے یہ دونوں بولیں گے۔ تو کیا تو دیکھیں جب یہ دونوں سب سے پہلے بولیں گے تو اللہ رب العزت، کیونکہ ہر گناہ میں جو ہے نا یہی سب سے آگے ہوتے ہیں، یعنی انسان چل کے جاتا ہے یا ہاتھوں سے کچھ کرتا ہے، تو اس لیے اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ایک آدمی آئے گا وہ آ کے کہے گا اے میرے رب میں نے تجھ پہ میں ایمان لایا۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، کہتا اللہ میں نے کتاب تیری پہ بھی ایمان لایا تھا، تیرے رسولوں پر بھی، اور میں نے نمازیں بھی بڑی پڑھی تھی، یعنی جیسے وہ دنیا میں بولتا تھا ویسے ہی وہاں پہ بول رہا اللہ میں نے نمازیں بھی پڑھی تھی، میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، یعنی اتنی اپنی نیکیوں کی خود ہی تعریف کرتا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ٹھیک ہے، پھر اللہ فرمائیں گے ہم تمہارے خلاف جو ہے نا وہ گواہ بھیجتے ہیں، اس کی زبان پہ مہر لگے گی اور اس کی ہر عضو بول بول کے بتائے گا کہ اس نے یہ نیکی کس لیے کی تھی۔ یعنی کچھ یہ ہے کہ عمل اس نے کیے ہوں گے لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص سے خالی عمل جو ہے وہ کل قیامت کے دن قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم جو عمل کریں ان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی عمل کرے، کسی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص لازمی ہو۔ وَلَوْ نَشَاءُ، فرمایا اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیں، اللہ رب العزت فرما رہے پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو کیسے دیکھیں گے؟ یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آنکھیں کس قدر اس کی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی انسان قدر نہیں کرتا۔ فرمایا اگر ہم ان کی آنکھیں مٹا دیں تو پھر یہ کیسے دیکھیں گے، کس طرف سے جائیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہ نہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے چل سکیں گے، صورتیں بدلنے کی صورت میں۔ اور جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں، تو کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ اور ہم نے نہ اسے شعر سکھائے نہ وہ اس لائق ہے، وہ تو سراسر ایک نصیحت ہے، نصیحت لے کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور واضح قرآن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واضح قرآن لے کے آئے، واضح قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دے دیا، فرمایا تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ اور انکار کرنے والوں پر بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے۔ تو قرآن کس لیے آیا ہے؟ زندہ کو ڈرانے کے لیے۔ تو ہم جو ہے وہ قرآن زندہ پہ پڑھنا نہیں، مردہ پہ پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ زندہ کے لیے آیا ہے، ہاں بعد میں فوت ہونے کے بعد اولاد جو ہے وہ پڑھے گی تو اس کو ثواب ملے گا۔ باقی جو ہم نے یہ کر لیا ہے کہ سب کو بلا کے قرآن پڑھایا جاتا ہے، یا کہتے ہیں کہ بلائیں اور یاسین پڑھائیں، تو وہ ایک سراسر مردے کے ساتھ بھی آپ لوگ ایک قسم کا کہہ لو کہ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو نہیں پہنچتا سوائے استغفار کے۔ ہاں آپ لوگ مل کے استغفار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کا تحفہ استغفار ہے، تو استغفار آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر بہن ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، وہ جو ہے اپنے فوت شدہ کے لیے قرآن پڑھے، وہ پہنچے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم دوسروں سے کہیں مجھے ذرا قرآن پڑھ دیں تو وہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ اور اب تو ایک نیا وہ شروع ہوا ہے، وہ آ کے کہتی ہیں کہ باجی قرآن دے دو۔ میں ایک دن ایسے ہی آئی تو میں سمجھی شاید قرآن مانگنے آئی ہیں، تو میں نے کہا اچھا میں دیتی ہوں، نہیں باجی پڑھا ہوا لیں، بھی پڑھا ہوا قرآن وہ کیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں انسان کی عقل پہ اتنے پتھر پڑے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مشرک جو ہے بے عقل ہوتا ہے، اس کو عقل کوئی نہیں ہوتی۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ انسان سوچے کہ قرآن کو کہتے قرآن پڑھا ہوا دے دو۔ میں بچوں کو بھی سمجھا رہی تھی، میں نے کہا بچے کوئی چیز کھائے انسان، یعنی آپ لوگ کچھ کھاتے ہیں پیٹ میں چلا گیا، تو میں آپ سے کہوں کہ مجھے یہ دے دو، یعنی جو روٹی آپ نے کھائی وہ مجھے دے دو، تو دے دیں گے آپ مجھے؟ آپ کہیں جی میں نے دے دی، وہی حساب ہوا نا، تو میرا پیٹ بھر جائے گا؟ یعنی آپ مجھے کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے یہ کھایا آپ کو بھی دے دی، ٹھیک ہے، میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔
اسی طرح انسان کو وہ دھوکے میں شیطان نے ڈالا، وہ کہتے ہیں قرآن دے دو تو کہتے دے دیا، اور آرام سے کہتے دے دیا قرآن آپ کو، کیونکہ قرآن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کاؤنٹ تو ساری فوری لکھا جا رہا ہے، اور صبح اور شام میں وہ تو پہنچ بھی جاتا ہے ہمارے نامہ اعمال میں، تو یہ ہم نامہ اعمال چینج نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ اللہ یہ ہمارا پڑھا ہوا اب وہ ہمارے نامہ اعمال سے چینج کر کے کسی اور کے میں لکھ دو، نہیں۔ ہاں اولاد اپنی والدین کی نیت سے پڑھے، یا اولاد نیت نہ بھی کرے تب بھی ان کو اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں بدعات ہے نا چلی ہوئی، تو ان سے اب آپ نے کیا کرنا ہے، کنارہ کرنا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہ ہم اپنی فوت شدہ کے لیے یاسین پڑھائیں یا پھر فوت شدہ کے لیے قرآن۔ دیکھیں آپ کوئی تھوڑا عمل کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو ثواب پہنچے، بجائے اس کے کہ اتنا گھر جا کے قرآن مانگ کے اور آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کو، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے تھوڑی سی اجر، وہ مردے کے لیے بھی ایک دھوکہ ہے، آپ خود کو بھی دھوکے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اتنے قرآن ہم نے اپنے مردے کو بھیجے، اس کو چاہے وہاں کچھ بھی نہ ملا ہو، وہ بیچارہ نہیں صحیح ہے، وہ بیچارہ وہاں پہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو یہ عقل پہ پتھر ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے سنت کے مطابق کریں، یہ باتیں نہیں کہ یہ کر لے وہ کر لے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہم نے طریقے جو غلط اپنا لی ہیں تو اب اس کو ہم نے بدلنا ہے، صحیح ہے، بدلنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ اکثر نیا گھر لیا ہے، کوئی بات ہے کچھ ہے، بلاتے ہیں آ جائیں سارے، کس لیے جی سورہ یاسین پڑھانی ہے، تو یاسین کا تو قرآن میں کوئی ذکر نہیں آیا، پڑھنی ہے تو سورہ بقرہ پڑھو جس کی فضیلت ہے۔ دیکھیے شیطان نے الٹی طرف لگایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے فرمایا شیطان گھر میں نہیں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے برکتیں آئیں گی، جس کی وجہ سے پریشانی دور ہوگی، وہ سورہ بقرہ شیطان پڑھنے نہیں دیتا، اور یاسین پہ سب کو لگایا ہوا کہ نہیں جی یاسین پڑھ، ٹھیک ہے، نہیں پڑھنی ہے تو سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ زیادہ پڑھیں۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن آیا ہے زندہ کو ڈرانے کے لیے، تو اس لیے قرآن کو ہم زندہ جو ہے وہ پڑھیں اور اس سے ڈریں، یہ نہیں کہ جو فوت یاسین کا حکم ہے جب وہ ابھی نزا کے وقت یعنی اس کی جان نکل رہی ہے تب ہم اس کے پاس پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جب جان نکل جاتی فوت ہو جاتا تب لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن پاک، استغفر اللہ، اتنی بدعات ایجاد کی ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ وہ فوت ہونے والا فوت ہو جاتا ہے، اس کی جی وہ کہتے ہیں راہداری کے لیے اتنے سپارے دینے ہیں، استغفر اللہ۔ تو راہداری یہ کوئی دنیا کی راہداریاں نہیں ہیں جس کے لیے کچھ لکھوا کے یا کچھ کر کے آپ لوگ دے دو گے تو وہ اس کی نجات ہو جائے گی، یہ آخرت کا سفر ہے، اس میں وہی چلے گا جو وہ کر کے گیا، ٹھیک ہے، جو وہ کر کے گیا، یا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میت کے پاس جو جتنے بھی لوگ ہیں نا، میت کے پاس فرمایا جو بھی آپ کہتے ہیں فرشتے دعا یعنی فرشتے آمین کہتے ہیں، تو اس وقت آپ کہیں کہ اللہ اس کو بخش لے، اللہ اس کی نجات کروا دے، اللہ اس وقت اس کے لیے آپ لوگ بچے جو ہیں وہ ربی رحمہ ربا یعنی صغیرہ، دوسرے اللہ مغفر اللہ ورحمہ، مرد ہے تو اللہ مغفر اللہ ورحمہ، ٹھیک ہے، دعائیں ہمیں سیکھنی چاہیے، جنازے کی بچوں کو سکھانی چاہیے جو ہمیں اس وقت ہم پڑھیں، نہ کہ جو یہ کلمے وغیرہ پڑھنے شروع کر دیتے، اور کلمہ بھی استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ جو کلمہ جو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کلمہ غلط کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مجھے تو وہ آتا نہیں ورنہ آپ لوگوں کو سناتی ضرور، ٹھیک ہے، کلمہ بھی غلط کر کے پڑھ رہے ہوتے بجائے ثواب کے ہم گناہ لکھوا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کلمے کے اندر دیکھا جائے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورے کلمے میں آپ کو کہیں نقطہ بھی نظر نہیں آتا، تو اللہ نے تو شراکت نقطے کی برداشت نہیں، تو ہم پورے کلمے میں فکرے لگا رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ اور، پھر آگے کچھ اور، پھر پورا کلمہ کرتے ہیں، تو نہیں، ایسا کچھ بھی شریعت میں جائز نہیں، اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ماشاءاللہ سے نہیں ہوتا، لیکن اکثر اچھی بھلی پڑھی لکھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے، تو جب بھی ایسا ہو ان کو آپ لوگ جو ہے وہ ایسی بدعت کو بچانے کے لیے آپ ان سے کہیں بھی ربی آپ لوگ اللہ مغفر اللہ ورحمہ پڑھنا ہی ہے نا، تو یہ پڑھیں، اس کے لیے کوئی دعا کریں جو فوت شدہ ہے ہمارا، اس کے لیے پڑھنا ہے تو یہ پڑھیں، نہ کہ ہم یہ بدعات جو ہے بجائے اس کے ثواب کے ہم گناہ جو ہے سارا اپنے ذمہ بھی لے رہے ہیں، اس کے ذمہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ گناہ کے کام ہم نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں پہ یہ ذمہ داری ہے، یہ آپ لوگوں کا ایک جہاد ہے کہ آپ نے خود کے گھرانوں کو بھی سنوارنا ہے اور اپنے ارد گرد بھی، ٹھیک، کوئی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے، کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں گھر میں کسی ہمسایہ ہے، کوئی خاندان میں ہے یا کوئی محلے میں ہے، ایسا کام ہوتا ہے تو وہاں جا کے آپ لوگ کہ نہیں،
اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں لڑائی پڑے گی یہ وہ، لیکن نہیں، لڑائی نہیں پڑتی. میں نے خود آزما کے دیکھا، جب جا کے کسی کو کہہ دیا جائے نا، صحیح بات بتائی جائے تو وہ مان جاتے ہیں. ان کو کہا جائے نا کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ تو ثواب ہمیں مل رہا ہے، اس کو تو نہیں مل رہا. ہم جب یہ کہیں گے اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے، ورحمہ اللہ اس کو رحم پر، تب اس کو پہنچے گا. تو وہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ واقعی پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے سمجھانے کا انداز ہمارا اچھا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں. فرشتے جو ہے وہ ہمارے اس کی آمین کہہ رہے ہیں جب بھی جو بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو کوئی بھی ایسا کلمہ نہ کہا کرو زبان سے جیسے جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں، اور ایسے کلمے کہہ کے پھر وہ اپنے اوپر وبال، کیونکہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارا کیا لے کے گیا ہوں جو تم لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہو. انسان کہتا ہے میں مر گئی، میں لٹ گئی، یہ ہو گیا، گھر خالی ہو گیا، تو وہ فرشتے کہتے ہیں. اب دیکھیں جب ہم ایسے کلمات استغفر اللہ زبان سے نکالتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم لوگ کہتے ہو گھر خالی تو گھر خالی ہو جائے، استغفر اللہ. تو اس لیے اس وقت سوچ سمجھ کے، کیونکہ صبر یہی ہے کہ مصیبت آئے اور انسان اپنی زبان پہ خود پہ کنٹرول کرے. ٹھیک ہے، اولم یروا انا خلقنا لہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان کے لیے معاشی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں کتابیں کر دیا تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں اور ان کے لیے اس میں کئی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے گئے ہیں. تو معبود بنائے وہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے. فرمایا تجھے وہ بات غم میں نہ ڈال دے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا. اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بسیدہ ہو گئی ہیں؟ کہہ دے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے. الذی جعل لکم من الشجر، اور جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی پھر اچانک تم اس سے آگ بھی جلاتے ہو. اور کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے اور کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، فرمایا جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا تو ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت، فرمایا اللہ رب العزت پاک ہے اس چیز سے اور ہر چیز کی کامل بادشاہی اس کے ہاتھ میں، اور اسی کی طرف تم سارے کے سارے لٹائے جاؤ گے. تو اللہ کی کن کی امید رکھا کریں جب بھی دعا کریں کہ اللہ اپنے کن کے ساتھ ہمارے کاموں کو فیکون کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الصافات، یہ مکی صورت ہے. والصافات صفا، قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف باندھنے والی، خوب صف باندھنے والی، خوب باندھ. فرمایا پھر وہ جو ڈانٹنے والی زبردست ڈانٹنا، پھر وہ جو ذکر کرنے والی ہیں، تلاوت کرنے والی. تو صف باندھنے والی یہاں پہ جو ہے اللہ رب العزت فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں ان کی صف باندھنے سے. تو فرمایا اور دوسری ڈانٹنے والے جو ہیں وہ جو بادلوں کو، جب ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا کہ وہ گرج چمک کیوں ہوتی ہے تو بادلوں کو جب ڈانٹ پڑتی ہے اس کی بھی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہیں، فرشتوں کی صفیں ہیں، اور فرمایا وہ بھی آسمان میں ایسی صفیں بناتے ہیں جیسے ہم نماز میں بناتے ہیں جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم نماز میں بناتے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب العالمین کے پاس بناتے؟ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صفیں بناتے؟ تو آپ نے فرمایا فرشتے پہلے جو ہے وہ پہلی صف کو پورا کرتے ہیں، پھر دوسری کو، اور پھر فرمایا خوب مل کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اپنی اپنی صفوں کو دیکھا کرو کہ ہم لوگ کیسے کھڑے ہیں. صفوں میں جو ہے وہ پورا مل کے کھڑا ہونا ہے. فرمایا پاؤں سے پاؤں ملائے ہوں، کوئی گیپ نہ درمیان میں ہو. اور ہمارے اکثر جو ہے وہ پاؤں کے اگلے حصے تو ملے ہوتے ہیں، پیچھے سے گیپ ہوتا ہے اور اس میں آ کے شیطان بیٹھ جاتا ہے جو ہمارے آ کے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، ہمارے ذہنوں میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں. تو نہیں، صفوں کو ملاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے فرشتوں، تو دیکھو فرشتوں کی صفوں جیسی ہماری صفیں ہیں، تو اس لیے صفوں کو خوب ملاؤ. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ صفیں درست رکھو کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں سے مشابہ ہے، اور کندھے ملا لیا کرو اور درمیان میں جو خلا ہو اس کو پر کر لیا کرو، اور فرمایا اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی بیمار ہے وہ کہتا ہے نا تھوڑا سا آگے ہو کے کھڑے ہو جائیں یا پیچھے ہو کے کھڑے ہو جائے، تو بجائے اس کے خود کو ضد میں لانا نہیں، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جیسے وہ کہتا ہے، اور فرمایا کہ خالی جگہ جو ہے نا اس کو پر کرو، یعنی خالی جگہ کو بھی پر کرو، اور فرمایا آگے پیچھے نہ ہوا کرو، یعنی کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں، کوئی آگے کوئی ٹیڑھا کوئی پیچھے، فرمایا ایسے کرو گے تو تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے۔ تو دیکھا جائے نا تو جب سے صفیں درست نہیں ہے تب سے دل جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے، محبتیں نہیں، کیونکہ جو صف ملاتا ہے اللہ رب العزت اس کو جوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ اسے جوڑ دیتا ہے، اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ اسے بھی توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر خود کو جوڑنا ہے تو صف ملانی پڑے گی، اسی لیے تو اس کا 27 درجے کا اجر ہے، وہ نہ ہو کہ صف بھی ملایا نہ جائے اور کیا نہ جائے، کیونکہ 27 درجے سب کیوں اجر ہے؟ ہم لوگ اس میں تھوڑی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں ملا کے کندھے ملا کے ایک دوسرے کو دیکھ کے، تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں جب کھڑے ہوں نماز میں تو ایک دوسرے کو دیکھا کریں کہ وہ ملا رہا ہے کہ نہیں ملا، اس کو بتائیں کہ میرے ساتھ ہی ملا، اور دیکھیں جتنا آپ کا جسم ہے اتنا آپ لوگ خلا رکھیں پاؤں کے درمیان، کچھ لوگ اتنا رکھتے ہیں ایسے بند ہی کر لیتے، کچھ کے درمیان اتنا سا ہوتا ہے، نہیں جتنا آپ کی باڈی ہے اتنا خلا رکھیں، نہ زیادہ ہی رکھیں، زیادہ رکھیں گے تب بھی آپ تنگ آئیں گے، کم رکھیں گے تب بھی آپ تنگ آئیں گے، ظاہر بات ہے کم خلا رکھیں گے پاؤں کے درمیان، 2 پاؤں کے درمیان، نہ کہ ساتھی کے ساتھ، ٹھیک ہے، 2 پاؤں کے درمیان جتنا آپ لوگ خلا کم رکھیں گے، جب ساتھی ملائے گا تو تنگ آپ نہیں ہونے، تو زیادہ رکھیں گے تب آپ ملانے جائیں گے تو پھر بھی تنگ ہوں گے، تو اس لیے جتنی آپ کی جسامت ہے اس حساب سے آپ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اتنے آپ لوگ پاؤں کھولیں گے، اور پھر پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی دیکھنا کیسے خود بخود ہی مل جائے گا، اور کندھے کے ساتھ کندھا بھی مل جائے گا۔ تو اب ہم نے رات کو یہ خاص کر خیال رکھا کرنا، ٹھیک ہے، رکھتے تو ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن اور زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صف جو ہے نا، جو انسان صف باندھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی صف والوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پہلی صف والوں پہ، تو نہیں لڑائی تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلی صف والوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا پھر جو ذکر کرنے والی وہ اِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے، یعنی اللہ تمہارا ایک ہے، رب السماوات والارض، وہ جو رب آسمان اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان جو بھی چیزیں، تمام مشرقوں کا رب ہے، تو اللہ رب العزت تمام مشرقوں کا رب، یعنی ہمارے ذہن میں تو ایک ہے نا، ایک مشرق اور ایک مغرب، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو کئی مشرقی اور کئی مغربی، ہم دیکھتے ہیں نا کہ روز سورج جو ہے وہ ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے، تھوڑا سا سرکا ہوا، گرمیوں کو دیکھے کیسے کس طرف کو سائے جاتے ہیں، اور سردیوں کو دیکھے کس طرف کو جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ آج ہمارے مغرب ہے تو کہیں اور مشرق ہو رہی ہوتی ہے، تو ان ساری مشرقوں کا جو رب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے ہی آسمان دنیا کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ آراستہ کیا جو ستارے ہیں، اور ہر سرکش شیطان سے خوب محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنے اوپر کی طرف کان نہیں لگا سکتے، ہر طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ شعلے پھینکے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ سے دردناک جو ہے وہ عذاب تیار ہے۔ مگر فرمایا جو اچانک اچک کر لے جائے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ جو پیچھے بھی ہم اس کی ساری ڈیٹیل پڑھ کے آئے ہیں کہ کیسے وہ جاتا ہے اور کیسے وہ پھر اس کا شعلہ جو ہے پیچھا کرتا ہے۔ سو ان سے پوچھو کیا یہ پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہے یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے انہیں ایک چپکے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ تو نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی نشانیاں دیکھ کے خوب مذاق اڑانے والے، اور کہتے ہیں یہ تو صاف جادو کے سوا کچھ نہیں۔ کہا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو چکے تو کیا واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور ساتھ میں کہتے ہیں اوا آباؤنا الاولون، یعنی ہمارے جو پہلے باپ دادا چلے گئے وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ کل کہہ دیجئے نعم، اللہ فرماتے جی ہاں، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، جتنے بھی لوگ ہیں تم سارے ذلیل ہوگے، سو وہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی اور یکایک سب کے سب دیکھنے لگ جائیں گے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ جو دن ہے یہ تو جزا کا دن ہے، یعنی کل قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا پھر جا کے یہ بات کہیں گے
کہ اچھا ہے ہمارے لیے بربادی ہے تو جزا کا دن ہے، اب سمجھ آئے گی کہ یہ جزا کا دن ہے۔ اور ہادہ یوم الفصل، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر جہنم کی راہ کی طرف جو ہے وہ چلاؤ۔ فرمائے کو اکٹھا کرو ان جوڑوں کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے اور ان ساتھیوں کو بھی، سب کو بھی۔ جوڑے اگر گناہ کر رہے ہیں نا مطلب خاوند بیوی اکٹھے، تو جہنم میں اکٹھے اللہ رب العزت ان کو بھیج دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ساتھیوں کو سب کو، یعنی شراب پینے والا شرابی، زانی، شرک کرنے والے، جادوگروں کے پاس جانے والے، سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ گروہ در گروہ سب اکٹھے، جیسے جیسے جاتے تھے نا، جیسے ایک جا رہا وہ کہتے ہیں میرے ساتھ آ جاؤ وہاں تک ذرا جانا ہے، تو وہ جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو سب کو قیامت کے دن اکٹھے کر کے اللہ رب العزت جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ استغفر اللہ۔ واقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں اللہ رب العزت پھر کہیں گے ذرا ٹھہراؤ ان کو، یعنی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو کہیں گے ٹھہراؤ ان کو، یہ سوال کیے جانے والے، اور یہ سوال جو ہے ان سے پل صراط کے پاس پوچھے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کیا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے، بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار ہیں، اور ان کے بعض کو بعض کی طرف متوجہ کر دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اب بھی کر لو نا، ایک دوسرے کی کوئی مدد کر لو۔ فرمایا بعض پر متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس قسم کی راہ سے آتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ ایک کہے گا تم نے مجھے غافل کیا، دوسرا کہے گا تم نے مجھے غافل کیا، کوئی کہے گا تم نے قسم کے ساتھ مجھے ساتھ اپنے ملایا، ایسے کر کے وہ لوگ خود ہی جھگڑا کرنے لگیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے بلکہ تم ایمان والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود حد سے بڑھنے والے تھے، سو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ یعنی اب ایک دوسرے کو الزام دینا بند کرے، بے شک ہم یقیناً چکنے والے ہیں، سو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ، فرمایا پس اس دن وہ اس عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، فرمایا اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں، جو مجرم ہیں ان کو ایسے ہی سزائیں دی جاتی ہیں۔ نم قانو، بے شک وہ ایسے لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرنے لگتے اور کہتے تھے کہ واقعی ہم یقیناً اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دیں۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے یہ تو شاعر ہے، اس کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑے، بلکہ وہ حق لے کر آیا اور اس سے تمام رسولوں کی جو ہے وہ تصدیق بھی کی۔ انکم لذائق العذاب، فرمایا بے شک یقیناً یہ دردناک عذاب کو چکھنے والے ہیں اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو، مگر اللہ کے بندے کچھ جو خالص بندے ہیں، یہی لوگ جن کے لیے مقرر رزق ہے، کئی قسم کے پھل اور وہ عزت بخشنے والے ہوں گے، نعمت کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جو جنتی ہیں ان کو اللہ رب العزت اتنا مقام دیں گے، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، اپنی پرواہ نہیں کی، بلکہ یعنی مذاق اڑایا جا رہا تھا ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مذاق بھی سہ لیے، سارا کچھ کر لیا، تو اب اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اب ان کو اتنا کچھ دے گی جنت کے اندر۔ فرمایا تختوں پر آمنے سامنے اور ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھیرا جائے گا جو سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے بڑی جو ہے وہ لذیذ ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اور فرمایا نہ اس میں کوئی سر درد ہوگا نہ مدہوشی ہوگی، یعنی شراب ایسی کہ اس میں کوئی سر درد نہیں، کوئی مدہوشی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی موٹی آنکھیں والی جیسے چھپے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا، ایسی خوبصورت جو ہے وہ عورتیں ہوں گی، اللہ رب العزت حوریں ان کو دیں گے۔ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، ایک عربی آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام ایک بات تو بتائیں، یہ یعنی آپ کہتے ہیں جنت میں یہ پھل ہوں گے وہ پھل ہوں گے، تو وہ نا بیری کے درخت کا ذکر کر رہا ہے، کہتے ہیں اس کو بیر بڑے پسند تھے، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی بیر جب توڑتے ہیں تو اس کو کانٹے لگے ہوتے ہیں، تو کیا جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ فرمایا نہیں، جنت میں ایسا نہیں ہونا، بلکہ اس کی جگہ بھی اللہ رب العزت ایک چیز پیدا کر دیں گے، یعنی ویسے ہی کانٹوں کی جگہ پہ بھی جو ہے وہ بیر لگے ہوں گے، اس کی جگہ پہ بھی اللہ رب العزت، اور فرمایا اس کے رنگ جو ہے نا وہ 70 رنگ ہوں گے، سبحان اللہ، اور 70 ہی کھانے ہوں گے، اور ایسے ہی وہ ٹیسٹ ان کے مختلف ہوں گے، یعنی کلرز بھی مختلف، ٹیسٹ بھی مختلف، سائز وہ تھوڑا بڑا ہوگا ویسا ہی، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو یہ جنت میں عطا کریں گے، اور وہ بڑے پھل جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے جنتیوں کے لیے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اور ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا وہ کہا کرتا تھا
کیا واقعی تم بھی ماننے والوں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، کیا واقعی ضرور جو ہے وہ جزا دیے جائیں گے؟ یعنی وہاں پہ جب انسان پہنچ جائے گا نا جنت کے اندر، تو وہ جا کے اللہ سے کہے گا اللہ ایک میرا ساتھی تھا، ایک میرا دوست تھا، وہ کہتا تھا اچھا تم بھی مانتے اس بات کو؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوست کہتا ہے کہ اچھا لو تم بھی لگ گئی ہو اس بات پہ، اچھا تم بھی قرآن پڑھنے لگ گئی ہو، تم بھی یہ بن گئی ہو وہ بن گئی ہو، یعنی دین کی وجہ سے اس کو مذاق کر رہے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جا کے وہ بندہ کہے گا اللہ میرے دوست سے مجھے ایسے پوچھتا ہوتا تھا، مجھے وہ کہاں ہے؟ یعنی وہ بندہ جس کے دوست نے اس کے اوپر رنگ نہیں کیا، یعنی وہ اپنے دین پہ پورا رہا، دوست نے کہا بھی تب بھی وہ جو ہے دوست کی وجہ سے غافل نہیں ہو گیا، تو غفلت کے اندر نہیں پڑ گیا۔ تو ایسا جب وہ پوچھے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا تم اس کو دیکھنے والے ہو، یعنی جھانکنے والے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کو دیکھیں؟ اور دیکھیں جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جنتی خواہش بھی کرے گا تو اللہ پوری کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں تیرا دل کرتا ہے اس کو دیکھنے کو؟ جی، فرمایا پھر جھانکو، بس وہ جھانکے گا تو اسے بھڑکتی آگ کے وسط میں پائے گا۔ تو جو برا دوست ہے، اس لیے بری صحبتوں سے منع کیا گیا ہے کہ اچھا انسان اچھائی کی طرف ہی کھینچتا ہے اور برا جو ہے وہ برائی کی طرف ہی، اس لیے تو فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت فرمائیں گے جھانکو، وہ جھانکے گا اس کی طرف تو اس کو جہنم کے وسط میں دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم یقیناً تو قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتا، یعنی تیری باتوں میں اگر میں آ جاتا تو میں بھی آج ہلاک ہو جاتا، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو یقیناً ان میں ہو جاتا جو حاضر کیے گئے تھے۔ تو کیا ہم کبھی مرنے والے نہیں ہیں مگر ہماری پہلی موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس جیسی کوئی نہیں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے، یعنی جو عمل کرنے والے ہیں وہ عمل کریں، اس جیسی کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے عمل کرتے جائیں، اور یہی کل قیامت کے دن جو ہے جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ ازاری کا خیر نزلا، فرمایا کہ یہ مہمانی بہتر ہے یہ زقوم کا درخت، یعنی جو مہمانی پیچھے اللہ نے اتنی نعمتوں کا ذکر کیا وہ بہتر ہے یہ زقوم کا درخت، بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زقوم کا درخت جو ہے نا وہ بہت کڑوا، اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے نا تو زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز، پھل ہو چاہے پانی ہو کچھ بھی ہو، ساری کی ساری چیزیں کڑوی ہو جائیں گی۔ تو سوچیں جس کا قطرہ اتنا کڑوا ہے تو اس کا درخت کتنا کڑوا ہوگا، اس کا کھانا کیسا ہوگا جو جہنمی کو بھوک مٹانے کے لیے دیا جائے گا، استغفر اللہ، اور فرمایا وہ کھائے گا بھی، اس کو بھوک مٹانے کے لیے اس کو کہا جائے گا اس کو کھاؤ اس کو، کیونکہ دنیا کے اندر تم نے اپنی مرضیاں کی، حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں رکھی، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اب ذرا آ کر کے قیامت کے دن جو ہے دنیا میں من پسند کرتے تھے، تو اب یہاں پہ رحمان نے آپ کے لیے یہ تیار کیا ہے۔ اور فرمایا وہ جو درخت ہے انہا شجرۃ، بے شک وہ درخت جو ہے وہ نکلتا ہے آگ کی، جہنم کی تہ سے اگتا ہے، یعنی جہنم کی جو جڑ ہے نا وہاں سے، اور اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے وہ شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، استغفر اللہ، اور بے شک یقیناً اس میں وہ کھانے والے ہیں، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے، پھر بے شک وہ اس پر یقیناً سخت گرم پانی کی آمیزش جو ہے وہ پیش کی جائے گی، جب اس کو تھوڑا بہت کھا لیں گے نا اس سے پیٹ بھرنے کے لیے، استغفر اللہ، پھر کہیں گے کہ پانی دے دیا جائے، پیاس لگی ہے پانی دیا جائے، اور پانی جو ہے وہ سخت ان کو دے دیا جائے گا، استغفر اللہ، کھولتا پانی، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ثم پھر فرمایا ان کی بات سے یقیناً اسی بڑھتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، تو وہ انہی کے قدموں کے نشانوں پر دوڑے چلے جاتے ہیں، یعنی باپ دادا کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور یقیناً ان سے پہلے اگلے لوگوں میں سے زیادہ تر گمراہ ہوں گے، اور یقیناً ہم نے ان میں کی ڈرانے والے بھیجے، سو دیکھ ان ڈرانے والوں کا انجام کیسا ہوا، مگر اللہ کے خالص جو ہیں وہ بندے، تو اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے خالص بندے ہیں، تو دعا کرو اللہ ہمارا شمار بھی خالصوں میں ہو جائے، کیونکہ خالص جو ہیں وہ اس دن ہر جو تکلیف ہے اس سے نجات میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، اور ہم نے یقیناً نوح کو ہم نے پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں،
اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والے بنا دیا، اور ہم نے پیچھے رہنے والوں میں سے کئی اس کے لیے باقی کچھ دوسروں کے لیے باقی رکھا، اور یہ کہنا کہ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والے کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندے تھے اور ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اور پھر اسی طرح ایک گروہ میں سے یقیناً ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ۔ تو پیچھے بھی یہ قلب سلیم کا ذکر آیا، یہاں پہ بھی قلب سلیم، کہ جو بندہ اللہ کے پاس قلب سلیم کے پاس ساتھ آئے گا وہی انسان کامیاب ہے، یعنی جو شرک اور شک سے پاک ہوگا، تو یہی اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے کہ وہ جو ہے وہ قلب سلیم کے ساتھ آتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے پورے یقین کے ساتھ اس کو اللہ رب العزت کو مانتا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، تو وہ جانے کے لیے تیاری کرتا ہوا اس کو کسی قسم کا شک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ قلب سلیم والا وہ ہوتا ہے جس کو کسی قسم کا شک نہیں ہوتا آخرت کے بارے میں، جزا سزا کے بارے میں، تو اس لیے ہمیشہ شک سے جو ہے وہ اللہ رب العزت محفوظ رکھے، اور قلب سلیم اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اس قال علی ابی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ کس کی تم عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر گڑے ہوئے معبودوں کو پوچھتے ہو، تم جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو بس اس نے ستاروں میں ایک نظر ڈالی، فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لینے آئے نا، وہ جا رہے تھے میلے میں، تو کہتے ہیں میلے میں چلو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر ڈال کے کیا کہتے ہیں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ فتولی عنہم مدبرین، تو وہ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے، تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ کیا تم کھاتے کیوں نہیں ہو، یعنی کھاؤ تمہیں کیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر وہ دائیں طرف سے مارتے ہوئے ان پر آئے، وہ مارنے لگے، تو وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے اور اس نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور اس سے بھی جو تم کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یعنی سمجھانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں کہ شاید کسی طرح سے جو ہے وہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنا، چاہے جتنی بھی دلیلیں سامنے رکھ دی جائیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بڑھتی آگ میں پھینک دو، غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو سب سے نیچے کر دیا، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو سب سے نیچے کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے جب انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کے لیے کرو، جلائی گئی آگ وہاں سے بھی محفوظ رکھا، اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا، تو اب وہ سارے کہتے ہیں اچھا ایسے کرو، اس کو در بدر کر دو، اس کے لیے یہی کرو کہ اس کو وطن سے نکال دیا جائے۔ وقال انی ذاہب الی ربی، اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی نکالے جا رہے ہیں، گھر سے بھی نکالے جا رہے ہیں اور ملک سے بھی دربدر کرتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے خود کو کبھی بھی اکیلا نہ سمجھے، بلکہ یہی کہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف جو ہے وہ جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اس کی محبت میں میں اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہوں۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ میرے لیے نیک لڑکا عطا کر۔ اب دیکھا کہ اب جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، تو کوئی بھی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، تو بیٹا مانگا۔ فلما بلغ معه السعی، فرمایا پھر جب اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا دیا اور پھر وہ دوڑنے پہ پہنچا تو اللہ رب العزت نے کہا انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، بس کیا تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے آزمائش ختم کر دی تھی کہ در بدر ہوئے، بیوی آ گئی، بچہ اللہ نے دے دیا تو اب وہ کہتے کہ میں بڑے آرام سے رہ رہا ہوں خوشی کے ساتھ۔ نہیں، آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، آزمائش پہ آزمائش آ رہی ہے، آزمائش پہ آزمائش اللہ رب العزت لے رہے۔ تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ میں ایک ذبح کر رہا ہوں تجھے، تو بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، یعنی تیرا کیا خیال ہے؟ یہ نہیں کہ بس پکڑو بچے کو، نہیں جی میں نے خواب دیکھا زبردستی کروں، نہیں، بچے سے مشورہ لے لیں، تو بچہ بھی آگے سے دیکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ تجھے میں بیٹے جو تحمل والا بیٹا ہے اس کی خوشخبری دیتا ہوں، تو بیٹا واقعی تحمل والا۔ انہوں نے کیا کہا، قال یا ابت افعل، اے اللہ اے ابا جان کر دو جو آپ کو حکم دیا گیا، یعنی جو حکم ملا ہے کر دو، اور عنقریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں سے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام نے
حکم کو مانا اور اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی الٹا منہ کے کہیں سامنے دیکھ کے محبت نہ غالب آ جائے، بیٹا ہے اللہ رب العزت نے بڑھاپے کا سہارا اور بڑھاپے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس کو پیشانی کے بل جو ہے وہ لٹا دیا۔ تو جب لٹایا اور اللہ رب العزت فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، ذبح کرنے لگے اس کو، تو اللہ رب العزت نے آواز دے دی کہ اے ابراہیم، تحقیق تو نے اپنا خواب جو ہے وہ سچا کر دکھایا ہے۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اور یہ جو ہے یہ فرمایا بہت بڑی آزمائش تھی اللہ رب العزت کی، یہ ایک کھلی آزمائش تھی، یعنی انسان یہ نا کہ ایک اچھا یہ بڑا آسان ہو گیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوگا پہلے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر یہ نام کرنا ہے، تو یہ آزمائش تھی بہت بڑی۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے لفظ یہاں پہ بولا کہ یہ بڑی کھلی آزمائش تھی، یعنی کوئی اس کو معمولی نہ سمجھے کہ اچھا یہ بہت آسان ہے، کیونکہ سارے بچوں والے ہیں، پتہ یہ ہے کہ بچے کو قربانی کرنا کوئی آسان نہیں ہے، تو بچے کی فرمایا یہ جو تیرا ذبح تھا یہ بہت بڑا، اللہ رب العزت نے اس کے فدیے کو بہت قبول کر لیا، اس کو اللہ رب العزت کی ذات نے۔ اور پھر جنت سے جو تھا اللہ رب العزت نے مینڈا ایک وہ آیا اور اس کو حکم ہوا کہ یہ ذبح کیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنت جو تھی وہ پوری ہوگی۔ شیطان نے بھی بڑے طریقوں سے برگلانا چاہا تھا، تو جہاں حاجی جا کے کہہ کر مارتے ہیں تو وہ 3 جگہ پہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے طریقے سے برگلانا چاہا تھا کہ کسی طرح یہ مان جائے یہ نہ جائے، کہ دیکھو تو بڑھاپے کا سہارا اور بڑھاپے میں تو اس کو ذبح کر رہا ہے، یہ کیا کیا کر رہا ہے، بڑے بڑے وسوسے بڑا بڑا کچھ، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سچا کر دکھایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور فرمایا پھر ہم نے اس کو دوسروں کے لیے، یعنی دوسروں کے لیے بھی یہ بات چھوڑ دی، پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی اس میں خیر چھوڑ دی، کہ پیچھے رہنے والے بھی دیکھیں کہ نیکی کرنے والوں کو اللہ کیسے جزا دیتے ہیں، کہ کوئی بھی نیکی کرے کچھ بھی ہو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ قبول کیسے کرتی ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والے کو پورے کا پورا جزا دیتے ہیں، اور بے شک یہ ہمارے بندے مومن ہیں۔ اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی ہوگا اور صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے اوپر جو ہے وہ کھلا ظلم کرنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور اسی طرح ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، اللہ فرما رہے احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کی قوم کو بہت بڑی جو تھی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی قوم کی مدد کی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو نہایت واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر چلایا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کے لیے بات چھوڑ دی کہ موسیٰ پر اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والے کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ الیاس، اور فرمایا الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا، یعنی الیاس علیہ السلام وہ بھی ایک رسول تھے۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو، کیونکہ وہ اس قوم کی طرف آئے تھے جس کے اوپر بنی اسرائیل کی طرف بھی تھے، اور آئے تب تھے جب بنی اسرائیلی جو تھے وہ بہت زیادہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور انہوں نے ایک بال تھا اس کو پوجتے ہوتے تھے، بال بت کو پوجتے تھے، تو وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بنانے والے میں سے سب سے بہتر کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ ہی ہے جو تمہارا رب اور تمہارے باپ دادوں کا رب ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ضرور حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں گے، مگر اللہ کے جو چند بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں کے لیے اس میں ایک بات چھوڑ دی، سلام ہو اوپر الیاسین کے، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اور یہ ہمارے بندے جو تھے وہ مومن تھے۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام پیغمبروں میں سے آئے، جب ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والی تھی، اور پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، بے شک یقیناً صبح جاتے ہوئے ان پر گزرتے اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی قریش کے تاجر جو تھے وہ ان بستیوں سے گزر کے جاتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَإِنَّ یونس، اور یونس علیہ السلام یقیناً یونس علیہ السلام جو تھے وہ رسولوں میں سے تھے، جب وہ بری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گئے پھر برے میں شریک ہو گئے تو ہارنے والوں میں سے ہو گئے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھے، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والے تھے تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب تک لوگ اٹھائے جاتے، پھر ہم نے اسے چٹین میدان میں پھینک دیا اور اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس کے لیے ایک بیلدار پودا اگا دیا اور اسے 1,00,000 کی طرف دیکھا بلکہ اس سے بھی زیادہ، فآمنوا، فرمایا پھر اس پر ایمان لائے، انہوں نے وہ ایک وقت میں اور ان کو وہ فائدہ دیا گیا، یعنی حضرت
یونس علیہ السلام پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کرنے سے اللہ رب العزت مشکلوں سے نکال دیتے ہیں. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بے چینی ہو، کوئی بہت تنگی کے حالات ہوں، تو یہی تسبیح کے کلمات جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھے تھے، تو کیا تھے حضرت یونس علیہ السلام کے کلمات؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی اللہ کی تعریف بھی کر لی اور ساتھ میں اس کی تعریف تسبیح بھی کر لی کہ اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ پڑھنا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا اگر وہ نہ پڑھتے نا تو قیامت تک انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہنا تھا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم بھی اگر پڑھیں گے تو دور ہوں گی، ویسے دور نہیں ہوں گی. اس لیے ذکر بڑھا دو، تعداد بڑھا دو، دن بڑھا دو. ٹھیک ہے، جب آپ لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی بھی انسان، تو ڈاکٹر کے پاس جائے، ایک گولی سے فرق نہیں پڑتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ڈوز اس کی بڑھانی چاہیے کیونکہ فرق نہیں پڑا، ڈوز بڑھا دو. تو ہم دنیا کی دوائیوں کے لیے تو ڈوز بڑھا دیتے ہیں کہ جی فرق نہیں پڑا بڑھا دو. تو کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کے معاملے میں جب ہماری کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر چیز کی یعنی ذکر کرنے کی تعداد بڑھا دینی چاہیے، وقت بھی بڑھا دینا چاہیے، دن بھی بڑھا دینے چاہیے. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کے آئے اور کیسے پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو تھا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکلے اور پھر سمندر میں گرائے گئے اور سمندر مچھلی کے پیٹ میں گئے اور مچھلی جا کر کے ان کو نیچے تہہ میں لے گئی. اور پھر جب انہوں نے بار بار یہ کلمات کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو نکال دیا. اور وہ جب نکلے تھے تو ایسے مرجائے ہوئے اور سکڑے سے جسم کے ساتھ تھے. تو ان سمندر کے کنارے پر ڈالے گئے تو وہاں پہ اللہ نے ایک بیل اگائی اور کہتے وہ کدو کا تھا، کدو کی بیل تھی کہ وہ کھاتے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو ان سے شفا دی تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کدو بہت پسند تھے. فاستفتہم، فرمایا تم ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ اللہ کے فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے؟ وہم شاہدون، یا وہ حاضر تھے اس وقت؟ اللہ فرمایا خبردار، بے شک یقیناً یہ جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں اور کہ اللہ نے اولاد گنی، بے شک اللہ نے اولاد جنی، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ کیا ہے تمہیں، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. اور انہوں نے اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی. یعنی وہ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ اللہ اور جنوں کے درمیان نا ازواجی رشتہ ہے، استغفر اللہ، ایسی وہ صرف باتیں کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں وہ رشتے کی وجہ سے جو ہے وہ فرشتے پیدا ہوئے. تو فرمایا انہوں نے جنوں اور اس کے درمیان رشتہ داری بنا دی، حالانکہ جانتے ہیں، حالانکہ یقیناً جن جان چکے ہیں کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے وہ بندے جو سچے ہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اس کے خلاف بہکانے والے نہیں، مگر اس کو جو بڑھتی آگ میں داخل ہونے والے ہیں. وَمَا مِنَّا، اور ہم میں سے جو بھی، اس کی ایک مقرر جگہ ہے اور بے شک ہم یقیناً سب ماننے والے ہیں اور بے شک ہم یقیناً تسبیح کرنے والے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ کہہ رہے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک جو وہ کافر کہا کرتے تھے اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو جاتے. تو انہوں نے انکار کر دیا، سو جلدی وہ جان لی. وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا سے یہ کوئی نصیحت آئی نہیں، اگر آتی تو ہم ضرور ایمان لاتے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اللہ رب العزت نے فرمایا تحقیق ہماری بات ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے پہلے سے طے ہے. بے شک یقیناً وہی ہے جن کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا لشکر جو ہے وہ یقیناً غالب آنے والا ہے. سو ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لے اور انہیں دیکھ، پس وہ ان قریب دیکھ لیں گے. تو کیا وہ ہمارے عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے سین میں اترے گا تو ڈرائے گے لوگوں کی صبح بری ہوگی. یعنی عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، جب اتر جائے گا تو ان کی صبح جو ہے وہ بہت بری ہوگی. وَتَوَلَّا، فرمایا وہ ان سے منہ پھیر لے ایک وقت تک اور دیکھ، پس وہ جلدی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ جو ہے یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کی ذات تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ان پر جو بھیجے گئے، اور سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو اللہ رب العزت جب بھی کوئی مجلس کا اہتمام کرے تو اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد مکی صورت ہے. ابھی صاد والقرآن، فرمایا صاد حروف مقطعات ہے اور یہ نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں.
یعنی قرآن کو ماننا صرف اپنی ہٹ دھرمی ضد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے قرآن کو، مخالفتوں میں پڑے ہوئے۔ اور ان میں سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، تو انہوں نے پکارا اور وہ بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے اس پر تعجب کیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ سخت جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ بے شک یقیناً یہ بہت عجیب بات ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی معبود جو ہے وہ بنایا جائے۔ اور فرمایا ان کے سرکردہ جو لوگ چل کھڑے ہوئے، چلو اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ آخری ملت میں نہیں سنی، یعنی آخری ہمارے باپ دادا میں ہم نے یہ بات نہیں سنی، یہ تو محض بنائی ہوئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اس پر نصیحت نازل کی گئی؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنے سرداروں کو چھوڑ کے، اتنے مالداروں کو چھوڑ کے اللہ نے اس کو جو ہے وہ نصیحت کے لیے چنا ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہے میری نصیحت سے، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، اللہ فرماتے ہیں کہ انہی کے پاس تیری رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یعنی یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس پہ ہو جائے، تو کیا یہ ان کے پاس ہے جو سب پر غالب ہے، بہت عطا کرنے والا۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا آسمانوں کے اور زمین کے اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی انہی کے پاس ہے، تو وہ سیڑھیوں میں اور اوپر چڑھ جائیں، یہ ایک حقیر سا لشکر ہے لشکروں میں جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، عادیوں نے اور میکوں والوں نے، فرعون نے، سمود نے، اور قوم لوط اور ایکا والے، یہی لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے لشکر تھے۔ نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ ہم پیچھے ان کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ، اور یہ لوگ کس چیز کا انتظار نہیں کر رہے سوائے ایک سخت چیز کے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے جلدی دے دے۔ کہتے تھے قیامت کا جو کہہ رہے ہو قیامت آنی، تو اللہ وہ جو دینا ہے نا ہمیں وہ پہلے دے دو، ہمارے پاس پہلے ہونا چاہیے، پہلے ہمیں مل جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے اصبر، صبر کرو، جو وہ کہتے ہیں ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بڑے قوت والے تھے اور بڑے شکر گزار تھے، بڑے رجوع کرنے والے، تو اس لیے ویسے آپ بھی صبر کرنے والے بن جائیں۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ہمراہ مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جب وہ اکٹھے کیے جاتے اور وہ سب کے سب اس کے لیے رجوع کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی اور ان کی قرات بھی بڑی خوبصورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے زبور پڑھنا اتنا آسان تھا کہ سواری پر جب وہ سواری تیار کرتے تھے نا تو وہ تیار کرنے والے کو کہتے کہ میری سواری تیار کی جائے، تو تیار کرنے والا کرتا تو اتنی دیر میں وہ زبور پڑھ لیتے، یعنی کہ اتنی اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسان بنا دی تھی۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور اسے تو حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی۔ اور کیا تیرے پاس جھگڑنے والوں کی خبر نہیں آئی جب وہ دیوار پھلانگ کر عبادت خانے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس اندر آئے تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ مت ڈرو، جو دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، سو تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور بے انصافی نہ کر اور ہمارے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے سپرد کر دے۔ اس نے بات کرنے میں مجھ پر بہت سختی کی۔ اس نے کہا بے شک یقیناً اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے اعتبار کے ساتھ تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اس میں بے شک یقیناً اس نے تیری دمبی کو بے شک بہت سے شریک یقیناً ان کا بعض بات پر زیادتی کرتا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے اور یہ لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ ان کے رب نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا، یعنی ان کو آزمایا گیا تھا، اور اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا۔ تو جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوری کیا کرنا ہے؟ رکوع کرتے ہوئے نیچے گر جائیں۔ تو وہ بھی رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا اور اس نے رجوع کیا تو ہم نے اسے بخش دیا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا، کیونکہ کوئی بھی بادشاہ ہو کوئی بھی وقت کا، اگر اس کے گھر میں کوئی اچانک سے آ جائے تو پھر کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی داؤد علیہ السلام بھی اچانک سے وہ آئے تو گھبرا کے پریشان ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر ساتھ ہی سمجھ بھی گئے تو یہ تو اللہ نے مجھے آزمانا تھا کہ میرے پاس کوئی کسی بھی حالت میں آئے
میں اس کے ساتھ کیا طریقہ اپناتا ہوں۔ یا داؤد، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، سو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش کی پیروی نہ کر، ورنہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یعنی اگر خواہشوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے وہ حساب کا دن ان کو بھول گئے ہیں۔ تو خواہشات میں جو انسان پڑتا ہے وہ آخرت کو بھول ہی جاتا ہے، تو اس لیے خواہشات کے پیچھے پڑنے سے کی بجائے اللہ رب العزت کو یاد رکھیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ایک طرف پرہیزگار ہیں، ایک طرف دوسرے فساد کرنے والے برے انسان فاجر ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ پرہیزگار اور فاجر دونوں کا انجام فرمایا، برابر ایسے نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ہی جگہ پہ ہم کیسے ان کو کھڑا کر دیں۔ تو اس لیے کہا جائے گا، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ ممتاز الیوم، کہ اس دن جو لوگ ہیں ان کو کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جائیں، نیک لوگ الگ ہو جائیں، انسان جو ہے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ کتاب انزلناہ الیک، فرمایا ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا جو بہت ببرکت ہے، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کرے اور تاکہ عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو قرآن جو ہے اس میں برکت بھی ہے اور یہ بھلائی بھی، رہنمائی کرنے کے لیے بھی، لیکن یہ عقل والوں کے لیے، جو عقل مند انسان ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے، وہی اس سے نصیحت پکڑے گا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، نعم العبد، اچھا بندہ تھا، رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے دن کے پچھلے پہر تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے، انہیں میرے پاس لاؤ، اور پھر وہ ان کو جو تھا ان کی پنڈلیاں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو پنڈلیاں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کسی جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو گھوڑوں کو دیکھ رہے، چیک کر رہے اور نکال کے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے جو تھے ان کے پر تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے، ان میں سے الگ کر رہے تھے کون کون سے قابل ہیں، کون کون سے کیسے، دیکھتے یعنی 1000 کے قریب انہوں نے گھوڑا ایک سائڈ پہ کیا، اور ان پہ عصر کی نماز فرض تھی، تو دیکھتے دیکھتے عصر کا جو تھا وہ ٹائم نکل گیا، اور انہوں نے کہا اللہ اس سورج کو واپس کر، یعنی یہ میرا نماز کا ٹائم چلا گیا ہے، نماز کا، اللہ رب العزت سورج کو واپس کر تاکہ میں نماز پڑھوں۔ اور انہوں نے اتنی محنت سے جو گھوڑے تیار کیے تھے، نکالنے تھے، انہوں نے سب کو ذبح کر دیا کہ ان کی وجہ سے میری نماز گئی ہے۔ تو ہم سوچیں ہماری نمازیں کیسے اور کس وجہ سے جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم کو ڈال دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی بھی اللہ رب العزت نے آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک جسم کو ڈال دیا، اور پھر اس نے رجوع کیا۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ تو ایسی بادشاہی یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی، جہاں کا وہ ارادہ کرتا، اور شیطانوں کو جو ہر طرح کے ماہر جو تھے اور ماہر غوطہ خور تھے، اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کر یا روک رکھ کسی حساب کے بغیر۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور فرمایا بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے بڑے انعام کیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو۔ تو ایوب علیہ السلام کو فرمایا اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ رب العزت شیطان نے مجھے دکھ اور تکلیف پہنچائی۔ تو بعض اوقات شیطان کی وجہ سے بیماری کے اثرات جو ہیں ہو جاتے ہیں، جادو وغیرہ کی وجہ سے، کیونکہ اکثر جادو جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ نظر کے اثرات یا جادو یا شیطان کی وجہ سے۔ تو سلیمان ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بڑے دکھ اور تکلیف پہنچائی۔ فرمایا اپنا پاؤں مارو اور یہ نہانے کا اور پینے کا ایک ٹھنڈا پانی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام جو تھے وہ 18 سال بیمار رہے، 18 سال، اور ان 18 سالوں میں وہ بیمار ہوئے تو ان کو سارے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، سب ان کے قریبی جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، سب نے ان کو چھوڑ دیا۔
تو 18 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو شفا دی، اور یہ شفا جب انہوں نے پانی کے لیے فرمایا پانی سے نہاؤ بھی اور پیو بھی، نہاؤ گے باہر کی ساری بیماریاں اور پیو گے تو اندر کی ساری بیماری جو تھی وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ اور ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو اور بھی رحمت عطا کر دی، اور بھی رحمت دی، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اور فرمایا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے لے اور اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے نا بی بی رحمت رہ گئی، باقی ساری تو چلی گئی، ان کو طلاق دے دی، مال بھی ختم ہو گیا، بچے بھی، سارا کچھ۔ اب وہ کیونکہ بیمار اتنے تھے کہ وہ کوئی بھی گاؤں والا ان کو اپنے نہیں بیٹھنے دیتا، تو وہ ٹوکرا لیے پھرتی تھی، کبھی وہاں کبھی وہاں۔ تو ایسے کسی نے کہہ دیا کہ آپ ایسے کرو، ایک مکھی کا یہ کر دو، ٹھیک ہے۔ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ یہ کرو، تم اس مکھی کا چڑھاوا چڑھا دو، زیادہ نہیں، کہ بڑی چیز نہیں۔ اکثر ہوتا ہے نا وہ شیطان آ کے یہی کہتا تھا اچھا زیادہ نہ کرنا، اتنا سا کر لو، تو ہم کہتے ہیں چلو اتنا سا، یہ معمولی سے کرنے میں کیا بات ہے، تو یہی اس نے آ کے کہا۔ تو وہ انہوں نے کیا تو نہیں، لیکن آ کے یہ بات جب بتائی حضرت ایوب علیہ السلام کو، تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں ٹھیک ہوں گا تو تجھے 100 کوڑا ماروں گا۔ تو اب دیکھیں انہوں نے اتنی ان کی خدمت کی تھی، تو رحمان کی وہ بندی اللہ کو اتنی پسند، اب قسم تو پوری کرنی تھی، ٹھیک ہو گیا اللہ، اب قسم پوری کرنی۔ فرمایا کہ اب یہ نہیں کہ وہ قسم پوری کرنے کے لیے اس کو 100 کوڑا ہی مارو، ایک جھاڑو میں 100 تنکا لے لو، وہ اس کے ساتھ لگاؤ، آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، قسم کو توڑو نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قسم کھا لیں تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے، نہ کہ توڑنا چاہیے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فرمایا یقیناً ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، اور وہ بہت اچھا انسان تھا، یعنی ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صبر کرنے والا پایا، اور وہ رجوع کرنے والا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان پہ بہت ساری اپنی نعمتیں بھی، اور کہتے ہیں ان پہ سونے کی چٹیوں کی بارش ہوئی تھی، بعض یہ کہتے ہیں، اور بعض روایت میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ ان کے 2 کھیت تھے، ایک جو تھا اس میں سے اللہ رب العزت نے سونا ہی سونے کی ٹڈیاں نکالی، اور دوسرا جو تھا اس میں سے چاندی ہی چاندی نکلی تھی، یعنی اتنا اللہ رب العزت نے ان کو وہ سارا کچھ جو تھا وہ عطا کر دیا تھا۔ جب وہ آئی نا تو وہ جلدی جلدی، حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام بغیر تیبند کے نہا رہے تھے، تو آسمان سے جب ٹڈیاں گرنے لگی نا تو انہوں نے جلدی جلدی انہیں کپڑوں میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ ایوب میں نے تو تجھے اس سے غنی کیا ہے، یعنی بے پرواہ کیا تھا اس سے۔ تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تیری رحمت سے بڑا کون بے نیاز ہو سکتا ہے، تو یہ تیری رحمت ہے، تو رحمت سمیٹنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کوئی رحمت کرے تو رحمت ہم نے انشاءاللہ خوشی سے قبول کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ قبول کر کے اللہ کو بھول جانا ہے، تو وہ پھر اللہ رب العزت کو یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، فرمایا یاد کرو ہمارے بندوں کو، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان کو ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے، اور بے شک یقیناً ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام، یسع اور ذوالکفل، ان کو بھی یاد کرو، یہ سب بہترین لوگ تھے، یعنی دیکھیں اللہ کی ذات ان سب جو نیک لوگ ان کا بھی ذکر کرے۔ اور یہ ایک نصیحت ہے بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے، تو متقیوں کے لیے رب کے یہاں بہت اچھا ٹھکانہ، جنات عدن، جنت عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے پورے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان میں سے بہت سے پھل مشروب منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، اور یہ ہے ان کا حساب کا دن، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان ھذا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کسی صورت بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جو رزق دیا جائے گا وہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، جنتی آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں، یعنی دروازوں کے جو 2 ہیں نا، ان کے کناروں میں اتنا فاصلہ ہوگا جیسے مکہ سے بصرہ تک اتنا لمبا فاصلہ ہوگا، اور فرمایا کہ اتنا بڑا ایک جنت کا دروازہ ہونا ہے، جنت کے دروازوں کے نام ہونے ہیں، یعنی باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، یعنی سب نام، اور کچھ نصیب ایسے ہوں گے جن کو سارے جنتوں کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو اللہ ہمارا شمار بھی ان میں کر دے کہ ہمیں بھی جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو جنت کے دروازوں سے داخل ہوں گے تو ان کے اعمال دروازوں پہ لسٹ بنی ہوگی کہ یہ کس نے، اور ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا وہ دیکھے گا کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا،
اور قرضے کا ثواب 18 گنا، یعنی قرضہ کسی کو دیا اس کا اس سے ڈبل اس کو دے دیا جائے گا۔ تو جنت کے اندر ان کو یہ نعمتیں اللہ رب العزت کی ذات عطا کریں گی۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، فرمایا یہ ہے جزا، اور جو سرکش ہیں ان کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، سو وہ ان کے لیے برا بچھونا ہے۔ دیکھیں رحمان جہاں جنت کا ذکر کرتے ہیں ساتھ میں دوسروں کو ڈرانے کے لیے بھی کہ اگر کوئی غافل ہے، اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ ڈر جائے کہ جہنم بڑی سخت ہے، جنت کی نعمتیں لینی ہے تو جہنم سے بچنا پڑے گا، اس کے کام جو ہے ان سے بچنا پڑے گا۔ اور فرمایا ان کا یہ سزا ہے، سب اسے چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پی، اور دوسری اس کی ہم شکل کئی اور شکلیں ہوں گی، یعنی اور قسم کے بھی گناہ ہوں گے۔ ھذا فوج، یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ قصہ چلانے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں کہے گا، یقیناً یہ آگ میں داخل ہونے والے، وہ کہیں گے بلکہ تم ہو، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں اور تم ہی اسے ہمارے آگے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے رب ہمارے، جو اس کو ہمارے آگے لایا بس تو اسے دگنا عذاب دے، یعنی جس کی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہوئے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کو بھولے، تو اللہ اس کو دگنی سزا دے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا ہے کہ ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں؟ یقیناً یہ لوگ آگ والوں کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے انما انا منذر، فرمایا میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اللہ رب العزت کے جو واحد القہار ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ واحد القہار، جو رب آسمان اور زمین کو جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے وہ بخشنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ موڑتے ہو، یعنی قیامت کا دن بہت بڑی خبر ہے، مجھے سب سے اونچی مجلس کے متعلق کچھ علم نہیں، بس وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، میری طرف اس کے سوا وحی نہیں کی جاتی، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ بھی آپس میں جھگڑتے ہیں، اللہ رب العزت فرمایا مجھے ان کا پتہ نہیں ہے میں کہ وہ کیوں جھگڑ رہے ہیں، کیونکہ انسان کچھ عبادات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے فرشتے ایک دوسرے، جیسے ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں نا کہ فلاں بندہ نیک ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا، ایسے فرشتے بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ مجھے خواب آئی اور میں نے دیکھا میں اپنے اللہ کے حضور ہوں، سامنے اللہ رب العزت کو پایا، تو فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں آقا علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں فرشتے کس بات پہ جھگڑے ہیں، تو میں نے کہا اللہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے پھر میرے دونوں یعنی کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا تو میرے لیے ساری چیزیں روشن ہو گئی، اور میں نے کہا اللہ یہ درجات، کفارات اور جو نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے ان کے درجوں کے بارے میں، جو جتنی مشقت اٹھاتا ہے ان کے بارے میں یہ جھگڑ رہے ہیں، یعنی جو جتنی مشقت اٹھائے گا اس کا اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کے لیے اجر ہوگا، اور وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اذ قال ربک للملائکہ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی میں سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کر دینا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے، یعنی کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی اونچے لوگوں میں سے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا پھر اس سے نکل جا۔ اللہ رب العزت فرماتے قال فاخرج منها فإنك رجيم، نکل جا تو مردود ہے، بے شک تجھے جزا کے دن تک میری لعنت ہے تیرے لیے۔ اس نے کہا میرے رب مجھے ڈیل دے جزا کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ کہا تو قسم ہے تیری عزت کی، اس نے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھائی ہے، کہتا ہے قسم ہے تیری عزت کی میں ضرور ان کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، اللہ اغوینہم اجمعین، ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، مگر بندے تیرے جو ہیں وہ مخلص بندوں پہ اس کا زور نہیں چلنا، تو اس لیے اللہ ہمارا شمار مخلص بندوں میں کر دے۔ پر میں مخلص بندے ان پر نہیں، پھر حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہتا ہوں، اور میں ضرور ہی اللہ رب العزت فرماتے جہنم کو بھروں گا تجھ سے بھی اور ان سے بھی جو تیری پیروی کرتے ہیں، جو شیطان کے پیچھے چلے گا جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ کل کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم پر کوئی بھی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہ میں بناوٹ کرنے والوں سے ہوں، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے، اور یقیناً تم اس کی خبر اس وقت کے بعد ضرور جان لو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ زمر۔
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تنزیل الکتاب، فرمایا اس کتاب کو اتارنا اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، بس اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ تو دین کو اس کے لیے خالص کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے لیے مخلص ہو کے، دین کے لیے مخلص ہو کے عبادت کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاص کے لیے عبادت کرے گا وہی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ قبول کرے گی۔ الا للہ الدین الخالص، فرمایا خبردار دین جو ہے وہ خالص صرف اللہ کے لیے اور اسی کا حق ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہی ہیں۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے، جو ناشکرا ہے، اس کو اللہ رب العزت کبھی بھی ہدایت نہیں دینے والے۔ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو کسی کو اولاد بنا لیتے ان میں سے جس نے اسے پیدا کیا، جسے چاہتا ضرور چن لیتا، وہ پاک ہے اور وہ تو اکیلا اور غالب ہے۔ پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، اور وہ جو ہے رات کو دن پر لپیٹ لیتا ہے اور دن کو رات پر، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے اور ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہے ہیں۔ سن لو وہی سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اور اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چھپاؤں میں سے 8 قسمیں مادہ اتاری، اور وہ جو ہم پیچھے ذکر اس کا پڑھا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری ماؤں کو پیٹوں میں 3 اندھیروں میں، ایک پیدائش کے بعد دوسری کے بعد تیسری، یعنی 3 اندھیروں میں اللہ رب العزت کی ذات پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کی بادشاہی ہے، ساری کی ساری اس کی بادشاہی اللہ رب العزت کی۔ فرمایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو، ناشکری کرو، تو اللہ رب العزت غنی ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو، یعنی جو ناشکری کرو گے، جو بھی کچھ کرو گے، اللہ اس چیز سے غنی ہے اپنے بندوں سے جو وہ ناشکری کرتے ہیں، اور اگر تم شکر کرو گے تو اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا۔ پھر تمہارا لوٹنا جو ہے وہ رب ہی کی طرف ہے، وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یقیناً وہ سینے والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ رحمان، سینے کی باتوں کو خوب جاننے والا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سارا کچھ بتائیں گے، اس لیے شکر کرنے والے بن جائیں زیادہ سے زیادہ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، اس حال میں کوئی رجوع کرنے والا ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی پکارتا ہے اس حال میں کوئی رجوع کرنے والا، اور پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی رحمت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو وہ اس کو بھول جاتا ہے اور اس کی جانب سے اس سے پہلے پکارا کرتا تھا اور اس کے لیے کئی شریک بنا لیتا ہے۔ یعنی نعمت جب رب اللہ نے دی پھر شریک بنا لے کہ فلاں کی وجہ سے یہ مجھے ملا ہے، فلاں کی وجہ سے ملا ہے، تو فرمایا یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کے لیے۔ کہہ دے ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، یقیناً تو آگ والوں سے ہے، یعنی جو ناشکرا ہے اس کے لیے بھی جہنم کی آگ اللہ نے تیار کی۔ امن ہوا قانت، فرمایا کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے عبادت کرنے کے لحاظ سے، وہ فرمایا آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی امید رکھتا ہے، وہ برابر ہو سکے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی جاننے والے اور دوسری طرف جو جاننے والا ہے، کیا فرمایا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نصیحت تو بس عقل مند ہی جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو راتوں کو اٹھتے اللہ رب العزت کے آگے جھکتے اور دوسرا انسان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا کہ مومن کا شرف کیا ہے، یعنی مومن کا شرف جو ہے نا وہ رات کا قیام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہو زندہ رہو اور بالآخر جو ہے وہ تمہیں مرنا ہی ہے، جس کو چاہو محبوب بنا لو، آخر اس سے جدا ہی ہونا ہے، اور جان لو کہ مومنوں کا شرف جو ہے وہ قیام اللیل ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہونے کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جو قیام اللیل کرتے ہیں ان کا بہت اللہ رب العزت نے بلند رتبہ رکھا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے میرے بندو تم ایمان لاؤ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بلائی ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، سو صبر کرو۔ فرمایا صبر کرو، بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت بے حساب اجر دے گا، بے حساب، بغیر اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو اجر دینا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی، کیونکہ دنیا جو ہے یہ تو ہے ہی آزمائشوں کا گھر، تو اس میں جو ہے وہ صبر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگوں کو اعمال نامے ان کے تولے جائیں گے، کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا، ان کو وزن ان کا تول کے دیا جائے گا، یعنی ترازو کے اندر۔ لیکن جب صابر کو بلایا جائے گا نا، جو صبر کرنے والا، دنیا کی مصیبتیں آئیں اس نے صبر کی، مشکلیں آئیں اس نے صبر کیا، آزمائشوں پہ صبر کیا، فرمایا زبان سے کوئی گلا کوئی شکوہ کچھ ایسا کچھ نہیں نکالا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے صبر کے لیے میزان نہیں رکھا جائے گا، یعنی کہ وہ میزان کے اندر آئے گا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کے اوپر ان کا اجر انڈیل دیا جائے، کہتے ہیں ایسے چلو بار بار کے ان کا اجر ان کے اوپر انڈیلا جائے گا صبر کرنے والوں کے لیے، اور ان کو حکم ہوگا کہ بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کر دو، کیونکہ ان کا کوئی بھی حساب نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ دین کو خالص کرتا ہوا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ ماننے والوں سے پہلا بن جاؤں۔ کہہ دے بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، کہہ دے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس حال میں کہ اس کے دین کو مخلص کرنے والا، فَعْبُدُوا، عبادت کرو اسی کی جس کی تم چاہو اس کے علاوہ۔ بے شک اصل خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، یعنی خود بھی ڈلے اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈالا۔ اور سن لو یہی تو جو ظاہری خسارہ، ظاہری نقصان ہے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ، یہ شرک کی وجہ سے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، استغفر اللہ، اور نیچے بھی۔ یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو بس تم مجھ سے ڈرو، والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے پرہیز کیا، اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں۔ فرمایا طاغوت سے پرہیز کیا کہ اس کی عبادت کریں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور انہی کے لیے خوشخبری ہے، سو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ فرماتے جو کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی بات میری کی جاتی، قرآن کی، کوئی اللہ کے نبی کے فرمان کی، کوئی بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو میرے بندے جو ہیں وہ کان لگا کے سنتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے، کان لگے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں؟ کان لگے ہوئے ہیں، تو کان لگا کے سننے والوں کے لیے فرمایا جنت کی بشارت دے دو۔ پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے، یعنی صرف سنتے ہی نہیں ہیں، جب بھی کوئی بات وہ سنتے ہیں اچھی تو وہ اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کی پیچھے چلنے والے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں، بتائیں کون ہے؟ فرمایا وہ سب سے بہتر ہے جس کو اللہ نے عمر لمبی دی اور عمل اچھے کرنے کی توفیق دے۔ تو ہم زندگی تو مانگتے ہیں نا اللہ سے، اللہ میری زندگی لمبی کر دے، میرے بچوں کی زندگی لمبی کر دے، ایک دوسرے کی مانگ رہے ہوتے ہیں دعاؤں میں کہ اللہ ہماری عمر دراز کر دے۔ عمر دراز کے ساتھ یہ بھی مانگا کریں کہ اللہ عمر لمبی ہو تو عمل کی بھی توفیق دے، کیونکہ فرمایا وہ سب سے بہترین ہے جس کو عمر لمبی ملی اور وہ عمل کرنے والا ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص اس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، پھر کیا تو اسے بچا لے گا جو آگ میں ہے؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے، جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے اور بالا خانے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ، اور اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ایسے جو ہیں وہ بالا خانوں والے جنت اللہ نے تیار کیے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں چلایا، پھر وہ اس کے ساتھ کھیتی نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ پیلی ہونے والی ہے، پھر وہ اسے چورا بنا دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں، عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ شخص جس کا دل اللہ نے، سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی وہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اللہ رب العزت، یعنی شرک کو چھوڑ کے وہ جو ہے وہ توحید پہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے وہی اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی میں ہے۔ تو اپنے اپنے سینوں کو ٹٹولو، کیسے سینے ہیں ہمارے؟ فرمایا جس کا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہی جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پہ آیا، جہالت کو چھوڑ کر وہ علم کی طرف آ جاتا ہے، غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور فرمایا دوسرے وہ لوگ بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو گئے، استغفر، یعنی اللہ کی یاد کیے جائیں، کرتے جائیں، کچھ بھی ان کو بیان بتاتا جائے، ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جائیں، اور دل جو سخت ہے نا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدبختی کی علامت ہے، اور کسی بھی شخص کو، مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو نا دل کی سختی سے بڑھ کے کوئی سزا اور ہے ہی نہیں، یعنی دل کی سختی بھی اس کے لیے ایک قسم کی استغفر اللہ سزا ہے۔ تو اس لیے
دل جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس کچھ دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چوم رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی بچوں کو نہیں چوما، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی تمہارے دل جو ہیں وہ دل سخت ہو گئے تو یہ ایک بدبختی ہے۔ اور جس کا ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہے، یعنی دل سخت ہے، کیا کروں اس کو نرم کرنے کے لیے؟ تو اگر فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، تو یہ کرو گے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ تو اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو، سخت ہیں یا نرم، ٹھیک ہے؟ اگر دلوں میں سختی ہے تو یہ کام ہم نے بھی کرنا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے اچھی بات نازل کی اور فرمایا ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جاتی، یعنی یہ قرآن، یہ کلام جو ہے بڑا بہترین ہے، اس کے مضمون ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جانے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بار بار قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار ایک ذکر ہو رہا ہے، تو انداز مختلف ہے لیکن ذکر وہی اللہ رب العزت کی ذات کر رہے ہیں بار بار۔ اور فرمایا کہ ان میں سے کچھ وہ جو ان لوگوں کی جو کھالیں ہیں نا، وہ رونگٹے ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، اور پھر فرمایا ان کے چمڑے جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کی وجہ سے، یعنی جو اللہ کے ذکر کرنے والے انسان ہیں خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی جلد کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا کہ امید سے ان کی جلد اور ذکر دونوں جو ہیں، دل اور جلد دونوں نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہی ہدایت ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ گمراہ نہیں کرتا، اور اس کے لیے کوئی بھی راہ والا نہیں، کوئی بھی جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے بچے گا، وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ظالموں سے کہو چکھو جو تم کمایا کرتے تھے، تو ظالموں سے کہا جائے گا چکھو جو بھی کچھ کرتے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، تو ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ تھے۔ بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی چکھائی، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جان لیں۔ دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، اور فرمایا کاش وہ جان لیں۔ اور بے شک یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ واضح قرآن، اس میں کوئی کجی نہیں ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اور فرمایا اللہ نے اس آدمی کی مثال بیان کی جس نے ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک اور آدمی کی جو سالم ایک ہی ہے، کیا دونوں مثال میں برابر ہو سکتے؟ یعنی ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں، تو وہ ایک جھگڑیں گے اس کے لیے، تو ایک وہ اکیلا ہی ہے تو وہ اور دوسرے جو کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سب تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں۔ انک میت و انہم میتون، بے شک تو مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے، کیونکہ مشرکین مکہ آقا علیہ السلام کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو